ایک ہوتا ہے غلط کام نہ کرنا، ایک ہوتا ہے غلط کام کرنے کی تمنا ہی دل میں نہ پیدا ہونے دینا. ایسی احتیاط بڑی زندگی. ابھی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضرت تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کیا آپ کبھی کی خاردار راستے سے گزرے ہیں؟ کئی مرتبہ. کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں بچ بچا کے ایسے گزرتا ہوں کہ میرا دامن کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے. فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے کہ انسان ایسے احتیاط بھری زندگی گزارے اس کا دامن کسی گناہ میں ملوث نہ ہو. تقویٰ ہے. اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ معزز مکرم وہ انسان ہے جو زیادہ متقی ہے. ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کون کتنا عزت والا ہے اس کو ناپنے کا پیمانہ تقویٰ ہے. ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہارے قبائل اور ذاتیں یہ بنائی کہ آپس میں تعارف ہو سکے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے ہاں عزت والا وہی ہے جو تم میں سے زیادہ متقی. اتقا کا لفظ استعمال کریں، زیادہ تقویٰ کے درجات. ارشاد باری تعالیٰ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. یہاں پر طلباء اکثر سوال پوچھتے کہ اگر اس کتاب میں متقیوں کو ہدایت دینی ہے تو فاسق اور فاجر لوگوں کا کیا کریں گے؟ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ تقویٰ کے مدارج ہیں. سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کو طلب کے ساتھ ہدایت کی نیت لے کر پڑھے، تب اس کو قرآن پاک سے ہدایت ملے. اور نیت میں کھوٹ ہوگا تو ہدایت ملنے کی بجائے الٹا گمراہی بڑھے گی. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے لیے بہت لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور بہت لوگوں کو زیادہ اور گمراہ بنا دیتا ہے. تو نیت کھوٹی ہوگی تو قرآن مجید پڑھ کے بھی انسان ہدایت نہیں پائے گا. تو نیت کا ٹھیک ہونا، نیت میں طلب ہونا، طالب صادق بن کر قرآن مجید کو پڑھنا، یہ گویا تقویٰ کا سب سے پہلا اور آخری درجے کی. یہ بھی عجیب بات ہے، شریعت میں ہر چیز کی حد بتا دی گئی، لیکن تقویٰ ایسا کہ میدان کھلا چھوڑ دیا. بھاگنے والے ذرا بھاگ کے دکھائیں کتنا تیز رفتار دوڑ. چنانچہ ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے اندر استطاعت ہے، جتنا جس میں ہمت ہے تقوی اختیار ہے. اس کی حد کوئی نہیں. جتنا انسان زیادہ تقوی اختیار کرے گا اتنا اللہ رب العزت کا زیادہ قرب ہے. چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق. ہر چند آیات کے بعد تقوی کے متعلق کوئی مضمون آ جاتا ہے. قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے، جیسے ایک جیولر اپنے زیور کو ہیرے اور موتیوں سے سجاتا ہے، یوں اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو تقوی کے ساتھ سجایا. ہر دوسرے تیسرے صفحے پر، آدھے صفحے پر، چند آیتوں کے بعد آپ کو تقوی. یہ ایسا اللہ رب العزت کو محبوب چاہتے ہیں کہ تقوی والی. اسی لیے اللہ رب العزت کا دوست کون ہوتا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ ان کے دل میں کوئی حزن ہوتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی کو اختیار کیا. تو تقوی کے بغیر ولایت نہیں ملتی. اس لیے قرآن پاک میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بتلا دیا ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج تو حالات ایسے امت کے بگڑ گئے کہ آدھا ننگا آدھا ولی، پورا ننگا پورا ولی. حیران ہوتے ہیں جن کے جسم پہ کپڑا بھی نہیں ان کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں. قرآن مجید کی تعلیمات کے آئینے میں ولی کی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ کون ہوتے ہیں؟ تو اولیاء اللہ وہی ہوتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. اور یہ بھی شیطان کبھی کبھی انسان کو دھوکہ دیتا ہے. خواب میں کسی بزرگ کی زیارت ہو گئی، کسی بزرگ کی شکل میں آ گیا اور بس پھر لوگ کسی بزرگ کی خواب میں شکل دیکھ کے اپنے معتقد ہو جاتے ہیں. یہ بھی آج کا عجیب فتنہ ہے. پتہ نہیں سالکین کو کیسے کیسے وہ روڑے اٹھاتا ہے اور ان کو نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے.
ظاہر میں کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور خواب میں کسی بزرگ کی شکل دیکھ کر اپنا معتقد بھی میرے تو حالات بہت اچھے، خوابوں کے شہزادے بنے پھرتے ہیں۔ تو اہل اللہ وہ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، جن کی زندگی تقویٰ کے مطابق۔ اس لیے اللہ رب العزت متقی بندے ہی کے عملوں کو قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ تقویٰ آج کے زمانے میں تقویٰ کو سمجھنا ہونا تو اس کا مطلب ہے احتیاط بھری زندگی گزارنا۔ اکثر لوگوں کی زبان سے آپ نے لفظ سنا ہوگا ٹو بی آن دی سیف سائڈ، اور جی ایئرپورٹ پر تو پہنچنا ہے 8 بجے، ٹو بی آن دی سیف سائڈ ہم 7:30 بجے پہنچ جائیں گے۔ مہمان تو آئیں گے جی 150، ٹو بی آن دی سیف سائڈ میں نے 200 کا کھانا بنوا لیا۔ تو دنیا کے معاملات میں جیسے ٹو بی آن دی سیف سائڈ رہ کر ہم کام کرتے ہیں، دین کے معاملے میں ٹو بی آن دی سیف سائڈ رہ کر زندگی گزارنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ محتاط زندگی، الحلال بیت والحرام، حرام بھی واضح حلال بھی واضح، بینہما مشتبہ، ان کے درمیان میں مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جو شخص ان مشتبہ چیزوں کو بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے وہ انسان متقی پرہیزگار بنتا ہے۔ تو تقویٰ کچھ کرنے کا نام نہیں، نہ کرنے کا نام، یعنی جو شبوں میں ڈالنے والی چیزیں ہوں ان کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں، احتیاط بھری زندگی گزارنا۔ مثلا اس کو اور زیادہ واضح کرنا ہو، غیر محرم کے چہرے کو نہ دیکھنا یہ فتویٰ ہے، غیر محرم کے چہرے کو نہ دیکھنا یہ فتویٰ ہے، اور غیر محرم کے کپڑے کو بھی نہ دیکھنا یہ تقویٰ ہے۔ کیا مطلب کہ جب پتہ ہے کہ اس طرف غیر محرم ہے اب اس کے کپڑے کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ نہ کوئی سوچے کہ وہ تو برقعے میں ہے چادر میں ہے، نہیں، تقویٰ یہ ہے کہ جب پتہ ہے غیر محرم ہے اب اس کے کپڑے کو بھی مت دیکھو۔ تو آسان الفاظ میں تقویٰ اسے کہتے ہیں، احتیاط، محتاط زندگی گزارنا۔ اس تقویٰ سے اللہ رب العزت انسان کو سینے کا نور عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقویٰ کو اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ مفسرین نے لکھا فرقان ایک نور ہے، جب سینے میں آتا ہے انسان کو فرق بین الحق والباطل کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ تو تقویٰ سے سینہ نور سے بھرتا ہے، قوت خارقہ نصیب ہو جاتا ہے، دل بتاتا ہے یہ تمہارے لیے خطرے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تو یہ فرقان اسی تقویٰ کی بدولت ہے۔ تقویٰ اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے پچھلے گناہوں کو بہت جلدی معاف کروا دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ان تتقوا اللہ، اگر تم تقویٰ کو اختیار کرو گے یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو بہت بڑا بنا دیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے متقی آدمی کی 2 رکعت غیر متقی آدمی کی 1000 رکعت پر زیادہ فضیلت رکھا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی 2 رکعت کی بھی بڑی قیمت ہے۔ دیکھیے 1 من سونا وزن 1 من، 1 من لوہا اس کا بھی وزن 1 من، 1 من لوہے کی قیمت کچھ اور ہے اور 1 من سونے کی قیمت، اگر کس کو فجور والی زندگی ہوگی نماز پڑھے گا لوہے کا بھاؤ لگا دیں گے، اور اگر متقی پرہیزگار ہوگا اور پھر نماز پڑھے گا اللہ رب العزت اس پر سونے کا بھاؤ لگا۔ نماز اس نے بھی پڑھی، نماز اس نے بھی پڑھی، وہ بھی 1 من وہ بھی 1 من، قیمت کا فرق ہے۔ تو متقی بندے کے عملوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ اجر کے ساتھ قبول فرمائے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس لیے متقی آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے بچا لیتے ہیں۔ ان الذین اتقوا، بے شک جو لوگ متقی ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جب شیطان کی ایک جماعت ان پر حملہ آور ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرما ہے۔ تو متقی بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا سایہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پشت پناہی فرماتے ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے، متقیوں کا دوست ہے۔ متقیوں کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے، ایسی طرح سے رزق دیتا ہے جس کو ان کو وہم و گمان نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں۔
نکلنے کا راستہ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ہر قسم کے برے حالات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیے رزق کی بات ذرا سمجھنے کے لیے آسان سی مثال، کسی نے اگر مرغیاں پالی ہوئی ہو نا، کچھ لوگ شوق کرتے ہیں گھروں میں، تو اس کو دانہ ڈالنے کے دو طریقے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مالک کبھی ہاتھ میں گندم کے دانے لے کے یا رائی کے دانے لے کے یوں بکھیر دیتا ہے، تو وہ مرغی سارا دن ان دانوں کو چگتی پھرتی ہے، ایک ایک دانہ چگتی پھرتی ہے۔ اور کبھی کبھی کسی برتن میں وہ دانے بھر کے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ایک ہی جگہ اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ دونوں انداز ہے۔ جو انسان تقوی اختیار کرے گا، اللہ رب العزت اس کا رزق جیسے برتن میں ڈال کر کوئی رکھ دیتا ہے یوں آسانی سے عطا فرمائیں گے، اور اگر نہیں اختیار کرے گا تو پھر بیچارہ صبح سے لے کے شام تک دھکے کھاتا پھرے، جوتیاں چٹکاتا پھرے، پھر کہے گا حضرت سمجھ نہیں آتی، پہلے مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتا تھا، اب سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب برکتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں بندے کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ جناب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے باہر گئے، وہ بیٹھے فارغ ہو رہے تھے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ قریب ایک سوراخ تھا، جیسے مختلف جانوروں کے بل ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں، اس بل میں سے ایک چوہا نکلا اور اس کے منہ میں ایک دینار تھا، درہم و دینار جو بھی تھا وہ اس نے لا کے ڈال دیا، پھر وہ بل میں چلا گیا، پھر اس نے دینار لا کے ڈال دیا، پھر تیسرا چوتھا، کئی 16-17 دینار اس نے لا کر باہر ڈالے اور چلا ہی گیا۔ اتنے میں یہ صحابی بھی اپنی ضرورت سے فارغ ہو گئے، انہوں نے وہ سارے دینار اٹھا لیے۔ صحابہ کرام کی ایک بہت خوبصورت عادت اور بات یہ تھی کہ جو بات ان کے لیے نہیں ہوتی تھی وہ آ کے نبی علیہ السلام سے ضرور پوچھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک نیا واقعہ پیش آیا، انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے محبوب میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اب آپ فرمائیے میرے لیے ان پیسوں کا استعمال جائز ہے یا نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہ تمہارا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق کا بندوبست کر دیا۔ جب کبھی اس حدیث پاک کو پڑھتے ہیں حیران ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے تقوی کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو بلوں سے رزق دیا کرتے تھے، اور آج ہماری حالت یہ سارا مہینہ محنت کر کے جو رزق کماتے ہیں وہ بلوں میں چلا جاتا ہے، یہ بجلی کا بل، یہ گیس کا بل، یہ کار کا بل، یہ ہاؤس رینٹ کا بل، تو کما کما کے خون پسینہ بہا کے جو ہے سب بلوں کی نظر کہتے ہیں جی ڈاک آتی ہے تو دل گھبراتا ہے کوئی بل نہ آ گیا ہو۔ سوچنے کی بات ہے کتنا فرق ہے یار ہماری اور ان کی زندگی میں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کے لیے مخرج بنائیں گے، ایسی طرف سے رزق عطا فرمائیں گے جس کا ان کو وہم و گمان ہی نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ رزق کا بندوبست فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تقوی ہی کی وجہ سے انسان کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیں۔ دوسرے کا فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے جو اوپر سے اتارتے ہیں اور وہ نعمتیں کھلاتے جو پاؤں کے نیچے زمین سے نکالتے ہیں۔ مفسرین نے بڑا عجیب طریقہ، وہ فرماتے ہیں انسان دو چیزوں کا نام، ایک جسم اور ایک اس کی روح۔ جسم مٹی سے بنا، روح عالم امر سے آئی ہوئی ایک چیز ہے، اوپر سے اوپر کے جہان سے عالم ارواح سے آئی ہوئی چیز ہے۔ اب روح کی ضروریات بھی اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آنے والے انوار و تجلیات کو بنا دیا ہے، جبکہ جسم مٹی سے بنا، جسم کی ضروریات اللہ نے مٹی میں چھپا دی ہے۔ چنانچہ جسم کے لیے پانی نکلا زمین سے، گندم کی فصل نکلی زمین سے، چاول کی فصل نکلی زمین سے، کپڑے کی فصل نکلی زمین سے۔ جو انسان مکان بنا کر رہتا ہے، مکان کی ہر چیز کی اور نکلی زمین سے۔ انسان کی سب جسم کی ضرورتوں کو اللہ نے زمین سے پورا کر دیا، مٹی سے جو بنا تھا۔ تو فرمایا اگر تم کتاب پر عمل کرو گے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے جو اوپر سے انوار و برکات اتارتے ہیں،
ان کے لیے روحانی غذا بنتی اور کونے ان میں کھلاتے جو زمین سے پاؤں کے نیچے سے نکالتے ہیں تاکہ ان کے لیے جسمانی غذا بنتا. تو نیکی اور تقوی کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو جسمانی روحانی ہر طرح کا رزق عطا فرماتے ہیں. اس پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ پھر دنیا کے معاملات بھی اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اس بندے کے لیے. اور جب انسان گناہوں بھری زندگی گزارتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ذرا اس کے شکنجے کو کس دیتے ہیں. شکنجا کسنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھئی اس کے پلے پیسہ نہیں ہوتا. کئی مرتبہ لاکھوں پتی ہوتا ہے لیکن اتنا پریشان جیسے کسی نے کسا ہوا ہو بیچارے. مطلب ہے 2 پروجیکٹ کام کر رہے ہیں اور تیسرا پروجیکٹ کھول رہے ہیں اور پریشان. یوں دیکھنے میں کروڑوں پتی مگر پریشان. ایک مطلب ایک صاحب نے رات کے 3 بجے فون کیا, دعا کے لیے جی فون کیا ہے, بہت پریشان ہوں. خیر تو ہے اس وقت عام طور پر عادت تو نہیں ہوتی رات کے 3 بجے فون کر کہ جی ہاں بس میں نے ایک نیا پروجیکٹ وہ کھولنے ہیں, شیئر کھلنے ہیں, پتہ نہیں کیا کھلتے ہیں, میری عزت کا سوال ہے. اب اس بندے کے پاس اتنا پیسہ خود کہا کرتا ہے کہ اگر میں معلوم کرنا چاہوں تو مجھے 1 مہینہ چاہیے تاکہ میرے اکاؤنٹ برانچ کے بندے تمام جگہوں سے معلوم کر کے بتائیں کہ میری یعنی میرے پاس کتنی اماؤنٹ اور کتنی رقم موجود ہے. لیکن پریشان اتنا کہ جی میری عزت کا سوال ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان کر دیتے ہیں. اور متقی آدمی کو اللہ رب العزت بھلے کھانے کو کچھ بھی نہ ہو دل کا سکون عطا فرماتا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا فضرب اللہ مثلا قریۃ, اور اللہ مثال بیان فرما دیتا ہے ایسی بستی والوں کی کانت آمنۃ مطمئنہ, ان کے پاس امن بھی تھا اطمینان بھی تھا. امن سے مراد نہ باہر کے دشمن کا ڈر اور اطمینان سے مراد نہ کوئی اندر کا غم, نہ اندر کا غم نہ باہر کا ڈر. یاتیھا رزقھا رغداً من کل مکان, چاروں طرف سے ان پر رزق کی بہتات تھی. فکفرت بنعم اللہ, انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون, اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیا اس لیے کہ وہ کرتوت ایسے کیا کرتے. اللہ رب العزت سے بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں. تقوی اختیار کرنے سے اللہ رب العزت رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے. تو یہ بڑی نعمت ہے کہ ہم تقوی کو اختیار کریں اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے, سینوں کو روشن فرما دے, اپنی مدد شامل حال فرما دے, اعمال کا اجر بڑھائے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا فرمائے. اور یہی چیز مطلوب ہے. اس لیے ہمارے مشائخ, ہمارے اکابرین بہت تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں. شریعت کے معاملے میں بہت احتیاط فرماتے تھے. اتنی احتیاط سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بہت بھوک تھی لگی ہوئی اور غلام کے پاس کوئی کھانے کی چیز تھی, اس نے پیش کر دی. اب بھوک میں بندے کو ویسے ہی احتیاط ہوتی ہے کھانے کی, تو جب اس نے پیش کر دی تو آپ نے اعتماد کرتے ہوئے کہ بھائی غلام ہے, جانتا سمجھتا ہے, کھا لی. جب کھا لی تو اس نے بعد میں بتایا کہ جناب میں تو زمانہ جاہلیت میں کسی بستی والوں پر گیا تھا اور کوئی عمل ٹونا جادو کیا تھا, تو ان لوگوں نے اس کی وجہ سے مجھے کچھ دیا, یہ تو اس کی کمائی. سیدنا صدیق اکبر نے سنا تو انہوں نے اسی وقت اپنے حلق میں انگلی ڈال دی, بار بار ڈالتے رہے. بڑی تکلیف ہوئی, تاہم دل آخر الٹی آئی اور جو کچھ کھایا تھا سب باہر نکل گیا. کسی نے کہا جی آپ نے اتنی تکلیف اٹھا کے اس کھانے کو باہر نکال دیا. ارشاد فرمایا اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میرے سانس نکلنے کے ساتھ یہ کھانا نکلے گا پھر بھی کھانے کو میں جسم سے نکال کے رکھا. اس امت میں جو متقیوں کے سردار ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. تقویٰ اگر کسی نے سیکھنا ہو تو سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کو لے اللہ. اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, اتقا کا لفظ سیدنا صدیق اکبر کے لیے پروردگار نے استعمال فرمایا, اور جو اتقا ہوتا ہے وہ اکرم بھی ہوا کرتا ہے. اس لیے سیدنا صدیق اکبر اس امت میں سب سے زیادہ اکرم ہے. ایسی تقویٰ بھری زندگی. اسی طرح اور اکابرین کی زندگی بہت احتیاط بھری. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابتدائے جوانی میں کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ اس امت میں اگر کسی نے تقویٰ سیکھنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی زندگی سے سیکھے, اور اس امت میں کسی نے تجارت سیکھنی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی سے سیکھے. ایسی تجارت کی. ایک دن عصر کے وقت دکان بند کر کے آ رہے ہیں, لوگ بڑے حیران. کسی نے پوچھا نعمان, کہ نام تھا نعمان بن ثابت, مگر اب امام اعظم مشہور ہو گئے.
کسی نے کہا نعمان کہاں جا رہے ہو؟ دکان بند کر کے گھر جا رہا. میں نے کہا دکان تو مغرب کے وقت بند کرتے ہیں اور آ جاؤ دور کے بعد اثر سے پہلے ہی بند کر کے جا رہے ہیں. مان لگے ہاں میں نے اس لیے بند کر دی کہ آسمان سے بادل آ گئے. لیکن اس کا کیا تعلق دکان میں؟ آسمان سے بادل آ گئے تھے میں نے دکان بند کر دی. فرمانے لگے کہ اس لیے کہ جب آسمان پر بادل آتے ہیں گاہک کو کپڑے کی کوالٹی کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا. میں نے دکان بند کر دی. کوئی کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کے نہ خریدے میرے رزق میں کہیں فرق نہ آ جائے. ہمارے اکابر نے بہت تقوی اختیار کیا اور اس تقوی کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزتیں دی. جو جتنا زیادہ تقوی میں آگے بڑھے گا اللہ کے یہاں اتنا مرتبہ ہوگا. چنانچہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات کے بعد کسی کو خواب میں ملے. اس نے پوچھا شاہ صاحب آگے کیا معاملہ بنا؟ فرمان لگے کہ بھائی علم میں تو مجھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ دیا گیا. علم میں مجھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ دیا گیا. مگر افسوس کہ ہم نے موٹا موٹا تقوی اختیار کیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے تقوی میں بہت باریکی اختیار کی. اس بنا پر وہ مجھ سے درجہ بلند لے گئے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کون کتنی باریکی کو دیکھ رہا ہے اور احتیاط کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. محتاط زندگی گزار رہا ہے. جو چیز دل میں شک ڈالے بس اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو چھوڑ دو. اس تقوی کے پھر انسان کی زندگی میں برکات ہے. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بہت تقوی تھا, بہت تقوی بھری زندگی. حضرت کی شادی کا واقعہ عجیب ہے. فرمایا کرتے تھے, توجہ طلب بات ہے, ذرا واقعہ بھی سنا دو چلے آج. فرمایا کرتے تھے کہ میرے سسر بڑے سمجھدار تھے. انہوں نے اس وقت مجھے پہچان لیا جب احمد علی نہیں تھا اور آج تو احمد علی. تحریف نعمت کے طور پر یوں فرماتے تھے. کسی نے کہا جی کہ واقعہ بھی سنا دے ذرا. فرمانے لگے کہ میں ان دنوں شیخ ہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بخاری شریف پڑھتا تھا اور میرے سسر کو گھر سے اطلاع ملی کہ بیٹی گھر میں جوان ہے, اب اس کے لیے کوئی مناسب رشتے کا فیصلہ ہو جائے. تو میرے سسر مدارس کے دورے پر نکلے. چنانچہ پنجاب کے سارے مدارس کے طلباء کو دیکھتے دیکھتے بالآخر معلوم دیوبند پہنچ. فرماتے ہیں میرے اوپر ان کی نظر پڑی تو نظر ٹک گئی. حضرت شیخ ہند رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا سکھ خاندان سے ہے اور مسلمان ہوا تو خاندان والوں نے اسے قطع تعلقی کر لی. اب اس کا کوئی بھی نہیں, بس یہاں پڑھتا ہے اور اب بخاری شریف کا طالب علم ہے. فرمان لگے کہ ان سے پوچھیں اگر یہ راضی ہو تو میں بیٹی سے اجازت لے کے آیا ہوں, یہاں پر ہم اس بچے کا نکاح کر دیں گے. حضرت شیخ علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا. چنانچہ درس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ نکاح کروانا چاہیں گے, شادی کروانا چاہیں گے؟ فرماتے میں نے عرض کیا کہ حضرت میرا تو کوئی اب رشتے دار بھی نہیں رہا, کون مجھے اپنی بیٹی دے گا, اور اگر میرے لیے اس سنت پر عمل کا موقع ہو تو میں ضرور عمل کروں گا. میرے سسر صاحب نے فرمایا کہ اچھا کل ہم عصر کے بعد نکاح کریں. کہتے ہیں کہ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور میں نے طلباء کو بتا دیا. اب طلباء ماشاءاللہ سارے ہی منطقی ہوتے ہیں, عیسیٰ غوجی سے کام شروع کر کے کہاں تک پڑھتے ہیں. اب آگے جی کچھ مبارکباد دینے والے. ان میں سے ایک نے کہا کہ میاں یہ جو تمہارے کپڑے ہیں نا یہ بہت میلے ہیں, تو ایسا کرنا کہ کل کسی کوئی اور نیا اچھا جوڑا پہن لینا. میں نے کہا کہ میرے پاس تو یہی جوڑا ہے, دوسرا ہے ہی نہیں. اس نے کہا اچھا میں آپ کو مستعار دے دوں گا. میں نے کہا بھائی نہیں, میری عزت گوارا نہیں کرتی کہ میں ادھار کے کپڑے پہنوں, میری طبیعت ہے نہیں, میں پسند کرتا, میں تو یہی پہنوں گا. جب میں نے کہا کہ میں ادھار کے کپڑے نہیں پہنوں گا تو ان میں سے ایک منطقی بولا, کہنے لگا بھائی ادھار کے کپڑے نہیں پہننے تو ان کپڑوں کو دھو کے دوبارہ تو پہن سکتے ہیں نا. میں نے کہا ہاں پہن سکتا ہوں. کہنے لگا اچھا پھر صبح پھر دھو لینا اور دھو کے پہن لینا. حضرت سمان لگے کہ میری بدبختی میں نے اس کا مشورہ قبول کر لیا. یہ الفاظ کہ میری بدبختی میں نے اس کا مشورہ قبول کر کے وعدہ کر لیا دھو لوں گا. اب صبح جب اسباق سے پارے ہوئے تو میں نے تہبند باندھ لی اور وہ کپڑے دھو دیے. اللہ تعالیٰ کی شان, سردی کا موسم تھا, اوپر آسمان پہ بادل آ گئے, اب کپڑے خشک نہیں ہوتے. میں مسجد کے پیچھے کپڑے ہوا میں لہرا رہا ہوں اور دعائیں مانگ رہا ہوں اللہ میرے کپڑوں کو خشک فرما دے. اور ادھر سے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. جب عصر کی اذان ہو گئی تو مجبوراً مجھے گیلے کپڑے پہن کے سردیوں کے موسم میں مسجد میں آنا پڑا. اب اور تماشا بنا کہ دولہا میاں نے سردیوں میں گیلے کپڑے پہنے ہوئے.
فرماتے کہ میرے سسر کو اللہ نے کیا سونے کا دل دیا تھا، انہوں نے بھی دیکھا کل یہی کپڑے تھے میلے تھے، آج وہی کپڑے ہیں گیلے ہیں، مگر ان کی تو ان چیزوں پہ نظر ہی نہیں تھی، وہ تو کسی اور چیز کو دیکھ رہے تھے۔ دل آخر انہوں نے نکاح پڑھا دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں فارغ ہوا تو میں اپنی بیوی کو لے کے آیا۔ جب بیوی کو لے آیا تو میرے گھر میں تو فقر و فاقہ ہی تھا، کبھی کھانے کو مل جاتا کبھی فاقے سے۔ ابتدائی دنوں میں دلہن فاقے سے رہتی، کئی دن اس طرح گزرے، حتیٰ کہ کچھ دنوں کے بعد جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کی والدہ نے اس سے پوچھا، بیٹی تو نے اپنے گھر کو کیسے پایا؟ بیٹی تو نے اپنے گھر کو کیسے پایا؟ فرمانے لگے میری بیوی اتنی تقیہ نقیہ توقع رکھنے والی تھی، اس کی نظر میرے ظاہری اسباب پر نہیں تھی بلکہ میرے اعمال، میرے تقوی، میری اتباع سنت پر تھی۔ جب اس کی ماں نے پوچھا بیٹی تو نے نئے گھر کو کیسے پایا، تو وہ بیٹی کہنے لگی، اماں میں تو سنتی تھی کہ مر کر جنت جائیں گے اور میں تو جیتے جاگتے جنت میں پہنچ گئی۔ اماں میں تو سمجھتی تھی کہ مر کر جنت میں جائیں گے اور میں تو جیتی جاگتی جنت میں پہنچ۔ سمجھ لگے اللہ نے بیوی ایسی۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب لاہور میں اللہ رب العزت سے انہوں نے دین کا وہ کام لیا، فرمایا کرتے تھے آج سینکڑوں مربع زمین کے مالک جو لوگ ہیں وہ برکت کے لیے میرے گھر میں آ کے جھاڑو دیا کرتے اور فرمانے لگے آج سے وہ وقت ہے میرے اوپر میرے کھانے کے لیے طائف سے پھل آیا کرتے۔ تو تقویٰ کے ذریعے دیکھو کہاں ابتدا وہ کی کہ کوئی اپنا نہیں تھا اور کوئی مال پیسہ ہاتھ میں نہیں تھا، اس تقویٰ کی وجہ سے اللہ نے پھر اس مقام پر پہنچایا کہ جہاں ان کے کھانے کے لیے طائف سے پھل آیا کرتے۔ یہ اللہ رب العزت متقی لوگوں کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، ایسی طرف سے رزق دیتا ہے جس کا ان کو وہم و گمان ہی نہیں۔ تو ہماری پریشانیوں کا حل یہی کہ ہم تقوی اختیار کریں، احتیاط بھری تقوی بھری زندگی۔ اسی تقوی کے نہ ہونے کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایک آدمی سفر سے آیا ہے اور درد ہے اس کے سر کے بالوں پر اور غلاف کعبہ کو اس نے پکڑ لیا ہوا ہے اور کہتے ہیں یا رب پکار رہا ہے اور رو رہا ہے، لیکن اس کا لباس حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، پھر بھلا ایسی حالت میں اس کی دعائیں کیسے قبول کی جائیں؟ آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، کبھی اس پر بھی غور کیا کہ وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ وہ ہماری اپنی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں۔ تو ہم تقویٰ بھری زندگی گزاریں گے، پروردگار عالم رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائیں گے، دعاؤں کو بھی قبول کریں۔ تقویٰ بھری زندگی گزارنا قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس میں اس تقویٰ کے بارے میں عجیب مضمون ہے، اس کو اللہ رب العزت نے احسن القصص فرمایا، قصوں میں سے بہترین قصہ۔ اب عجیب بات ہے نا کہ پروردگار عالم جس کو کہیں نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین قصہ، تو بھائی اس میں ہمارے لیے سچ بچ کی باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں، سبق آمیز باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ نوجوانوں کا مجمع جو کہ یہ آج اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، اس لیے اس سورت کے اس مضمون کو ذرا آج کی محفل میں کھول دینا فائدے کا سبب بن جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا 11 ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد گرامی کو خواب سنایا، فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے بیٹے بھائیوں کو خواب نہ سنا دینا، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی تدبیر کرے، آپس میں ہوتی ہے بھائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد گرامی بہت پیار فرماتے تھے۔ اب دوسرے بھائیوں نے یہ سوچا بھائی ہم تعداد میں زیادہ لیکن جو محبت کی نظر اس پر اٹھتی ہے وہ ہم محسوس نہیں کرتے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف سے جان چھڑاؤ۔ چنانچہ اس صورت میں 2 جماعتوں کا تذکرہ، ایک جماعت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی جو کہتے تھے نحن عصبہ، ہم بڑا گروپ ہیں، اور دوسری جماعت حضرت یوسف علیہ السلام، وہ دیکھنے میں فرد واحد ہیں مگر جماعت پر بھاری ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا سناتے ہیں ان ابراہیم کان امہ، میرے ابراہیم ایک امت تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام دیکھنے میں فرد واحد ہیں، حقیقت میں ایک جماعت ہے۔ تو یہ 2 جماعتیں، ایک جماعت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اور ایک جماعت حضرت یوسف علیہ السلام، ان دونوں کے بارے میں یہ قصہ ہے۔ دونوں جماعتوں پر امتحان آیا۔ ایک جماعت کا رویہ تو یہ تھا کہ جب گناہ کا موقع آیا وہ کہنے لگے اقتلوا یوسف کو قتل کر دو، یہ ایسی جگہ پھینکا ہو کہ جہاں سے آنے کی امید ہی نہ رہے،
فَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ کام کر گزرو، اس کے بعد ہو جانا تم نیک بندے، بعد میں توبہ کر کے نیک ہو جائیں گے۔ تو ایک جماعت کا طرز عمل دیکھیے، گناہ کا موقع آیا تو انہوں نے سوچا کہ گناہ کر لیتے ہیں پھر بعد میں نیک بن جائیں گے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا وتیرہ، یہ طریقہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی امتحان آیا، چنانچہ ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا، قافلے والوں نے ان کو اٹھا کر بیچ ڈالا، اور بیچا بھی کس قیمت پر؟ سبحان اللہ، عجیب بات مفسرین نے لکھی، فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال بچپن سے تھا، ماں کے پیٹ سے ہنسی پیدا ہوئے تھے، اور پھر اس عمر میں جس لڑکپن کی عمر میں آپ تھے تو حسن اور زیادہ انسان کا نکھرتا ہے، بچے اور زیادہ معصوم پیارے لگتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام تو اپنی مثال آپ تھے، حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھے، مگر ان کی قیمت کتنی لگ رہی ہے؟ قرآن مجید میں فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور اس کو بیچا انہوں نے چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں، تو قیمت لگی چند کھوٹے سکے۔ تو معلوم ہوا اللہ رب العزت کی نظر میں نمت حسن ظاہر کی قیمت چند کھوٹے سکوں کے سوا کچھ نہیں۔ حسن ظاہر کے پیچھے بھاگنے والوں عبرت کا مقام ہے، چند کھوٹے سکوں کی متاع کے پیچھے کائنات کے پروردگار کو ناراض کر رہے ہوتے۔ کیا قیمت ہے حسن کی، حسن ظاہر کی اللہ کے ہاں؟ کائنات کے سب سے زیادہ بڑے حسین جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یوسف صبی ہی تھے، اتنے حسن والے کہ جن کو دیکھنے والے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لیا کرتے تھے، ان کی قیمت قرآن پاک کیا بتا رہا ہے؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکے۔ عزیز مصر نے ان کو خریدا، گھر میں ان کے پلتے رہے، بالآخر جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب وہ اپنی بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا فرمائی۔ اب حسن تو مادرزاد تھا، علم بھی ساتھ مل رہا ہے، تو دو نعمتیں ہو گئی، حسن بھی ظاہر بھی ہے اور علم بھی موجود ہے۔ اب ان دونوں نعمتیں ملنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام پر امتحان آیا۔ امتحان بھی کیا کہ جس گھر میں رہتے تھے اس گھر کی مالکہ کی نیت میں خرابی آئی، اور اس نے تنہائی میں ایک جگہ اپنی بدنیتی کا اظہار کیا، بیوی نے ان کو گناہ کی طرف مائل کیا نہیں۔ ذرا توجہ طلب بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور پھسلایا ان کو ان کے جی سے اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، یعنی تھرڈ فارم استعمال کی گئی۔ تھوڑے لفظوں میں بات ہو سکتی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کو برگلایا، لیکن جس پروردگار نے غیبت تو حرام فرمایا وہ ایسے کیسے کلام فرما سکتے تھے کہ جس کلام سے اس چیز کا اظہار ہوتا؟ زیادہ استعمال الفاظ کر لیے گئے، مگر غائب کا صیغہ استعمال کر کے بات کو گول کر دیا، بتلا دیا کہ جب تمہیں بھی کسی بھائی کی بات کرنی ہو اس کی پردہ پوشی کرنا، میں پروردگار کو پردہ پوشی کتنی پسند ہے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اللہ انداز تخاطب دیکھتی، زیادہ الفاظ استعمال کر کے بات ایسے انداز سے کی گئی تخصیص نہ ہو جائے کسی کی، نام نہ آ جائے کسی کا۔ اب غائب میں بات کر دی گئی، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے پردہ پوشی کی۔ اب دیکھیے بھائی، یہ جو مصیبت بندے پہ آتی ہے نا، یہ آنکھوں ہی کی وجہ سے آتی ہے۔ اگر زلیخا یوسف علیہ السلام کی طرف نہ دیکھتی تو اس مصیبت میں گرفتار ہوتی کبھی نہ ہوتی۔ تو یہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا نوجوانوں، یہ آنکھوں ہی کی وجہ سے آتی ہیں۔ آنکھوں پہ کنٹرول کی ضرورت ہے، اور آج یہ کام سب سے مشکل ان کو نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں جی آنکھوں پہ کنٹرول ہی نہیں، جب آنکھیں قابو میں نہیں تو یاد رکھنا دل قابو میں نہیں ہوگا، اور جب دل قابو میں نہیں ہوگا تو پھر یاد رکھنا انسان کی شرمگاہ بھی قابو میں نہیں ہوگی۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھیں قابو میں نہیں اس کا دل قابو میں نہیں، اور جس کا دل قابو میں نہیں اس کی شرمگاہ قابو میں نہیں۔ تو آنکھوں پہ قابو پانا تاکہ عزت و ناموس کی حفاظت ہو۔ اور یہاں سے ایک اور نقطہ بھی ساتھ ساتھ عرض کرتے چلیں، نوجوان سامنے ہیں، بعض نوجوان
آج کل سیل فون پہ ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں. سب برائیوں کی ابتدا یہ غیر محرم سے ضرورت سے زیادہ بات کرنا یہ برائی کی ابتدا ہے. ضرورت سے زیادہ بات کرنا یہ برائی کی ابتدا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے تو فرمایا عورتوں کو کہ اگر تمہیں بات کرنی بھی پڑ جائے فلا تخضعن بالقول، تم آواز میں لچک نہ رکھو، سختی رکھو آواز میں. اگلا بندہ ٹو دی پوائنٹ بات کرے اور بات ختم کرے، تم بات کی اس کو اجازت نہ دو، موقع نہ دو. کیوں کہ جہاں بات لمبی ہوئی وہاں گناہ کا راستہ کھل گیا. تو یہ نوجوان سمجھتے ہیں جی بس ہم تو باتیں کرتے ہیں، اور یہ سیل فون ان بیچاروں کے لیے ہیل بن جاتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے سیل فون ہوتا ہے جو اپنی تجارت کے لیے، نیک کاموں کے لیے، اچھے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور کچھ کے لیے یہ ہیل فون ہے. ہاتھوں میں ہیل فون لیے گھنٹہ گھنٹہ باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو تسلی بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں بس ہم تو باتیں کرتے ہیں، بھائی سے زیادہ نہیں، بس باتیں ہی کرتے ہیں. یاد رکھنا باتوں تک بات کبھی نہیں رہتی، باتوں تک بات کبھی نہیں رہتی، آگے بڑھا کرتی. اور اس کی دلیل قرآن مجید میں سے، اس کی دلیل قرآن مجید میں سے ذرا توجہ فرمائیے گا. 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، ان میں سے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے یوں عرض کیا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی تجلی دکھا دیجئے، اپنا دیدار کرا دیجئے. تو مفسرین نے یہاں نقطہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ اور انبیاء نے ایسی بات کیوں نہیں کی، فقط موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کیوں کی؟ تو انہوں نے یہ بات لکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ کلیم تھے، باتیں کرنے کا موقع ان کو میسر تھا. جب کوئی باتیں کرتا ہے اگلا قدم اس کا دل دیکھنے کو کیا کرتا ہے، اور جب دیکھتے ہیں تو پھر اگلا قدم کیا؟ نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے، سب حجاب ایک طرف ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کی ابتدا اسی جگہ پر کہ غیر محرم سے ضرورت سے زیادہ بات ہی نہ کرے بندہ. جس نے اس پہ قابو پا لیا اس نے اپنی عزت کو محفوظ کر دیا. مستورات اگر آواز سن رہی ہے تو توجہ سے سنیں، اس بات کو پلے باندھیں. اگر 3 کی بجائے 2 لفظوں میں بات سمجھتی ہے سمٹتی ہے تو 2 میں سمیٹے، اگر 2 کی بجائے 1 لفظ میں بات سمٹتی ہے تو 1 میں سمیٹے. جتنا کم بات کریں گی اتنا فتنوں سے محفوظ رہیں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام پر امتحان آیا کہ اس عورت نے گناہ کی دعوت کی، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. جب اس نے گناہ کی دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور جواب میں فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اب دیکھیے بھائیوں پر گناہ کا وہ موقع آیا تھا تو بھائیوں نے کہا تھا گناہ کر لیتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں ہم نیک بن جائیں گے، اب کر لو جو کرنا ہے، بعد میں نیک بن جائیں گے. اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی امتحان آیا، مگر انہوں نے گناہ کی طرف سوچنے کی بھی بجائے فوراً کیا کہا؟ اور معاذ اللہ، انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. جب اللہ کی پناہ مانگی اللہ رب العزت نے ان کو اس موقع سے محفوظ فرما لیا. چنانچہ پھر وہ وقت بھی آیا کہ ان کو جیل جانا پڑا، 9 سال کم و بیش جیل میں بھی رہے. اب وطن سے بے وطن ہیں، کوئی رشتہ دار پاس نہیں، کوئی باقی پیسہ نہیں کہ جو ان کی سفارش کر سکے، اکیلے ہیں، قید و بند کی صحبتیں ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. مگر اوپر نیلی چھت پر خدا تو ہے. اس پروردگار نے بالآخر اس مصیبت سے ان کو نکالا، اور نکالا بھی کیسے کہ ایک خواب کی تعبیر کے سلسلے میں بادشاہ وقت نے ان کو بلایا اور کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آج کے دن آپ نے ہمارے سامنے بڑی عزت کا مقام پایا، آپ بتائیے ہم آپ کو کیا کچھ دیں کہ آپ ان قحط کے سالوں میں ہماری مدد کر سکیں. فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کا نگران بنا دیجئے، فائنانس منسٹر بنا دیجئے، میں سنبھالوں گا ان خزانوں کو، اور میں اللہ کے بندوں کو قحط کے ان سالوں میں مشکل سے بچانے کی کوشش کروں گا. چنانچہ جب انہوں نے یہ کہا ان کو خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی. اب ذرا سوچنے کی بات ہے، اکیلے تھے، جیل میں تھے، رشتہ دار نہیں تھا، کوئی سفارش نہیں تھی، مگر تقویٰ کی وجہ سے
اللہ رب العزت نے فی الآخر ان کے لیے مخرج بنا دیا، جیل سے نکال دیا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ان کو گمان بھی نہیں تھا کہ جس میں غلام بن کر زندگی گزارتا تھا اس شہر میں ایک وہ وقت بھی آئے گا، نیچے تخت ہوگا، اوپر میں بیٹھا فیصلے کر رہا ہوں گا، خزانوں کی دنیا میرے ہاتھ میں ہوں گی، مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے عزت دے دے۔ دیکھیے جب فقط حسن تھا تو اس وقت وہ بک رہے تھے، اب جب علم ملا اس علم کی وجہ سے اللہ نے خزانوں کا والی بنا دیا، خود خزانوں والے بن گئے۔ دیکھو علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا عزتیں دیا کرتے ہیں، ان کو کیا اللہ تعالیٰ نے عزتیں دی۔ چنانچہ جب ان کے ہاتھ میں خزانے آ گئے، اب وہ قحط کے سال شروع ہوئے، اب لوگ آنے شروع ہوئے ان سے غلہ لینے کے لیے، چنانچہ بھائی بھی غلہ لینے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بہانے سے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بہانہ کیا تھا؟ صواع الملک، وہ پیالہ، بادشاہ کا پیالے کا ایک ہیلا تھا۔ انہوں نے ایک تدبیر کی اور بھائی ان کے پاس رہ گیا، چنانچہ باقی لوگ چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر باقی بھائی دوبارہ آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے یا عزیز مصر بادشاہ ہے۔ چنانچہ وہ سب بھائی آئے، تنگ یعنی پریشان حال تھے اور رزق کی کمی کی وجہ سے بہت ہی بدحالی کا شکار تھے۔ چنانچہ وہ سارے بھائی آئے اور آ کر اب ان دو جماعتوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی جماعت اور ایک ان کے بھائیوں کی جماعت۔ دونوں کا عمل مختلف تھا۔ ایک جماعت نے کہا گناہ کر لیتے ہیں بعد میں نیک بن جائیں گے، اور دوسری جماعت گناہ کے موقع سے ہی بچ گئی۔ اب دونوں کا جب آمنا سامنا ہوا، قرآن مجید کی طرح بات سنیے، کیسی پیاری بات کہی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے بھائیوں نے آ کر کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگ دستی نے بے حال کر دیا، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم قیمت بھی وہ لائے جو پوری نہیں، فاوفی لنا الکیل، ہمیں گندم پورے وزن کی دے دیجئے، وتصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی، آپ حیران ہوئے کہ معاملہ ایجابسی، یہ بھی تو نبی زادے ہیں، نبی علیہ السلام کے بیٹے، میرے بھائی ہیں، آج میرے سامنے کھڑے دامن پھیلائے ہوئے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں وتصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیجئے۔ صدقہ کرنے والوں کو اللہ جزا دیتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے پوچھا اپنے بھائیوں سے ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب انہوں نے یہ بات سنی حیران رہ گئے، کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرے بھائی بنیامین ہیں، قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتق ویصبر۔ دیکھیے مضمون جو ہمارا تھا یہاں آ کے ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بات کا نچوڑ بتا رہے ہیں، بے شک جو بندہ تقویٰ کو اختیار کرتا ہے اور اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرتا ہے فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ لہذا نوجوانوں، ہر دور میں اور ہر زمانے میں جو بندہ یہ سوچے گا کہ اب گناہ کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر کے نیک ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا حشر فرمائیں گے، اور جو بندہ گناہ کے موقع سے بچ جائے گا اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی طرح اس کا ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ لہذا جو انسان گناہوں بھری زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح اس کو بچ پہ کھڑا کریں گے، اور جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرح تقوی کی زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کو عرش پر جو ہے تخت کے اوپر بٹھائیں گے اور عزتیں عطا فرمائیں گے۔ لہذا جو انسان چاہتا ہے مجھے دنیا کی بھی عزتیں ملیں، اس کو چاہیے کہ تقوی کو اختیار کرے، اللہ رب العزت رزق میں بھی برکتیں دیں گے، تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں پرسکون زندگی دیں گے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ ہم دعا مانگیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں اولادوں میں سے ایسی بنا دیجئے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وجعلنا للمتقین اماما،
اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے. یعنی فقط متقی ہی نہیں، بڑا متقی بننا ہے. لہذا ہم نے تو متقیوں کا امام بننے کی کوشش کرنی ہے. اتنا تقویٰ ہمیں اختیار کرنا ہے. اس تقویٰ سے دنیا میں بھی عزتیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی انسان کو عزتیں ملتی ہیں. لہذا جب ہم کل جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، ہم میں سے ہر بندے کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جو کوئی بھی تم میں سے ہے اس کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا. کان علی ربک حتما مقضیا، یہ تیرے رب کے نزدیک حتمی ایسا شدہ بات ہے. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے ان کو جو متقی ہوں گے. ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور جو ظالم گنہگار ہوں گے خود منہ جہنم میں گرائیں گے. معلوم ہوا پل صراط سے انسان اسی تقویٰ کی وجہ سے آگے گزرے گا اور اس کو پل صراط سے گزرنا نصیب ہوگا. جب پل صراط سے آگے گزریں گے ان کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیا جائے گا. لہذا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، سبحان اللہ، وفد کی حالت میں متقی لوگوں کو اپنے رب کے حضور با جماعت پیش کر دیا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے فیصلے فرمائیں گے. اس لیے کہ جنت تو ہے ہی متقی لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. اللہ تعالیٰ پھر ان کو بھیجیں گے اور وہ اکیلے نہیں جائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی ساتھ، جیسے گائیڈڈ ٹور ہوتا ہے اس طرح فرشتوں کو بھی ساتھ بھیجیں گے. قرآن مجید میں فرما دیا گیا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، ان کو اس طرح گروپ کی شکل میں فرشتے بڑے پروٹوکول کے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے اور پھر جنت کی ساری نعمتیں تو متقی لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں کتنی جگہوں پر فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا. یہ تو متقی لوگوں کے لیے ہوگی. کہیں فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین. کہیں فرمایا ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. قیامت کے دن وہ متقی لوگ جنتوں میں، باغوں میں، نہروں میں اس پروردگار کی محفل لگی ہوگی اور متقی اس محفل میں بیٹھے ہوں گے. یہ کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ رب العزت کے ہاں اس سے عزتیں پائی ہوں گی. اس لیے دنیا کی عزتیں بھی تقویٰ سے ملتی ہیں اور آخرت کی عزتیں بھی تقویٰ کے ذریعے سے ملتی ہیں. ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی میں تقویٰ کو اختیار کریں، احتیاط کی زندگی گزاریں. گناہوں سے ہی نہیں بچنا، گناہ کے موقعوں سے بھی بچنا ہے تاکہ ہر کبھی نہ کوئی آ سکے. اس لیے دعا مانگا کریں اللہ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا. میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. جب ہم یوں دعائیں مانگیں گے اے اللہ گناہ کے موقعوں سے بچا لیجئے گا، تو پھر گویا ہم تقویٰ کی زندگی گزارنے والے ہوں گے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں تقویٰ بھری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید تقویٰ کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہے. نہیں، صرف کھانے پینے سے بھی نہیں، پہننے اوڑھنے سے بھی نہیں، صرف چلنے سے بھی نہیں، مسجد مصلے سے بھی نہیں. تقویٰ کا تعلق پوری زندگی کے ساتھ ہے. متقی آدمی پورے اعمال میں، عبادات میں، معاشرت میں، معاملات میں، ہر چیز میں خدا خوفی کا اظہار کرتا ہے اور احتیاط کی زندگی گزارتا ہے. کچھ لوگوں نے تقویٰ اس کو سمجھ لیا ہوتا ہے، بعض صوفیوں نے، کہ بس کھانے پینے میں تو بڑا خیال رکھا اور لوگوں کے معاملات میں کسی کی دل آزاری کر دی. بیوی کو اتنا ستا دیتے ہیں کہ بیچاری جیتے جاگتے مرنے کی دعائیں مانگتی پھر رہی ہوتی ہے اور سمجھتے ہیں ہم تو بڑے متقی ہیں. ہرگز نہیں، پوری زندگی شریعت و سنت کے مطابق بن جائے تاکہ اللہ کا بھی حق ادا کریں، اللہ کے بندوں کے بھی حقوق کو ہم ادا کر سکیں. اس لیے قرآن پاک میں
تقوی کی تفصیل بتا دی گئی کہ متقی کون ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. گویا ہمیں اس پوری آیت کے جتنے بھی اعمال بتائے گئے ان سب پر عمل کرنا ہوگا. پوری زندگی کے معاملات کو خدا خوفی کے ساتھ سنوارنا ہوگا, پھر جا کر ہم متقی بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامل متقی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.